نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں یہ کلمے والی دولت ماں کے قدموں میں مل گئی ہے تو اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ آج اسلام ہمیں گھروں کے اندر مل گیا اور یہ اذانیں، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ علماء کرام، آج اسلام ہمیں آسانی سے مل گیا تو آج ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ اسلام کی خاطر، اسلام کو حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کو حاصل کرنے کی خاطر، سیدھا راستہ اختیار کرنے کی خاطر بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی کہ اسلام کو قبول کرنے کی خاطر کہاں سے سفر شروع کیا اور کہاں پہنچے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اصفہان کے رہنے والے تھے، ایران کے اندر، ایران آپ کا شہر ہے، اور آپ آتش پرست تھے۔ آپ کے والد بڑے رئیس تھے، امیر تھے، بہت سارے زمینیں تھیں، وہ کاشتکاری کے لیے لوگوں کو دیتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے، لڑکیوں کی طرح، جیسے لڑکیوں کو والدین بہنیں نکلنے دیتے تو ان کو بھی بہنیں نکلنے دیتے تھے، اور ان کے ذمہ ایک کام تھا کہ آپ نے آتش کدہ کے اندر لکڑیوں کو جلاتے رہنا ہے بس، کیونکہ جو مجوسی ہوتے ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی لکڑیاں جلاتا رہتا تھا، مجوسی تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے والد بیمار ہوئے تو ان کے والد نے ان کو زمین والوں سے پیسے لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اجرت لے کر آؤ، اور راستے میں کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں راستے میں ایک راہب ملا، پادری ملا، اور اس سے میری دعا سلام ہوئی، اس نے السلام علیکم کہا، مجھے اچھا لگا اور مجھے بتایا کہ میں یہاں گرجا میں جا رہا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو چلیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا دین میں نے جب دیکھا مجھے سچا لگا تو میں ان کا دین مجھے بہت اچھا لگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ دین ہے، ان کا سب سے بڑا عالم کس جگہ پر ہے؟ تو انہوں نے کہا شام کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر واپس آیا، گھر میں ابو نے پوچھا آپ نے لیٹ کر دی ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ میں ایک گرجا میں گیا تھا، وہاں پر لوگوں کو دیکھا اور وہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور ان کا مذہب مجھے اچھا لگا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ڈانٹا کہ آپ وہاں پر کیوں گئے ہیں، اور مجھے قید کر دیا اور مجھے بیڑیاں باندھ دی۔ فرماتے ہیں میں نے کسی کو بھیجا اور ان سے جا کر پوچھیں کہ شام کا کوئی قافلہ جا رہا ہو تو مجھے بتانا۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اپنے ملک کی چیزیں دوسرے ملکوں میں جا کے بیچتے تھے، مہنگی بکتی تھی، دوسرے ملکوں کی چیزیں پھر اپنے ملک میں لے آتے تھے، پھر وہ مہنگی بکتی تھی، تو اس وجہ سے لوگوں کو بہت نفع ہوتا تھا۔
تو تجار حضرات اس طرح تجارت کیا کرتے تھے. تو مجھے بتایا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، وہ شام جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور میں قید سے نکلا اور ان کے ساتھ چلا گیا. اور شام جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پادری کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ پر. فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی ساری کارگزاری سنائی تو انہوں نے مجھے اپنے اسلام میں داخل کیا. چند دن کے بعد مجھے پتا چلا یہ آدمی اچھا نہیں ہے، بڑا بخیل ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو. لوگ جب دیتے ہیں اور یہ صدقہ خیرات کا پیسہ، یہ زیور، یہ سونا چاندی مستحقین کو نہیں دیتے تھے، خود اپنے پاس رکھ لیتا تھا. لوگ تو اس لیے دیتے تھے کہ یہ صدقہ خیرات آپ مستحقین کو دے دیں، تو یہ اپنے پاس جمع کرتا رہتا تھا، بڑا لالچی تھا. اور 7 بڑے بڑے مٹکے اس نے سونے کے اکٹھے کیے ہوئے تھے. اور فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ بیمار ہوا اور ان کی موت آ گئی. تو ان سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں علم سیکھنے کے لیے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آپ موصل چلے جانا، فلاں ایک پادری ہے، عالم ہے، اس کے پاس جا کر علم سیکھنا. فرماتے ہیں کہ وہ جب فوت ہو گئے تو جب فوت ہوئے تو لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ تو بڑے اللہ والے تھے. میں نے کہا نہیں، یہ اللہ والے نہیں تھے. جو تم لوگ اس کو صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، یہ تو اپنے پاس جمع کر رہا تھا. اور یہ دیکھیں 7 بڑے مٹکے اس نے اپنے سونے کے بھرے ہوئے ہیں. لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کو بڑا غصہ آیا. لوگوں نے اس کو دفن نہیں کیا، صلیب پر لٹکایا اور پتھر مارے. اور اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر کیا. وہ دوسرا پادری فرماتے ہیں بڑا زاہد، بڑا نیک، بڑا تقوی، بڑا پرہیزگار تھا، دنیا سے بے رغبت. تو فرماتے ہیں میں نے اس سے علم سیکھنا شروع کیا اور وہ اس دنیا سے جانے لگے. تو میں نے عرض کیا کہ میں کس کے پاس علم حاصل کروں؟ تو انہوں نے بتایا موصل جگہ کے اندر فلاں ایک پادری ہے، اس کے پاس جا کے سیکھنا علم. فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو میں موصل چلا گیا. موصل جا کر اس آدمی سے ملا اور اس کو بتایا. وہ خوش ہوئے اور اس سے میں علم سیکھنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا وہ بھی اس دنیا سے جانے لگے. تو میں نے عرض کی آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مورخین لکھتے ہیں کہ 350 سال عمر تھی، بعض لکھتے ہیں 300 سال تھی. سب سے زیادہ جو کم عمر لکھی گئی ہے وہ 250 سال لکھی گئی ہے. 250 سال آپ کی عمر تھی کم سے کم. فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نصیبین کے اندر ایک پادری ہے، ایک عالم ہے، آپ اس سے علم سیکھنا. میرے جانے کے بعد وہ فوت ہو گئے تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیبین چلے گئے. نصیبین میں جا کر اس عالم سے ملے اور وہ بھی بڑے زاہد، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اور اس سے علم سیکھنا شروع کیا. وہ بھی اس دنیا سے جانے لگے. تو میں نے عرض کی کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ عموریہ شہر کے اندر ایک فلاں نامی پادری ہے، عالم ہے، اس کے پاس چلے جانا. فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے علم سیکھنا شروع کیا. تو وہ بھی اس دنیا سے جانے لگے. تو میں نے عرض کی آپ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میں کس سے علم سیکھوں، کس کے پاس جاؤں؟
تو انہوں نے کہا بیٹا اب پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں اور ان کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، صحیح مذہب اب نہیں رہا، لیکن ان قریب ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، اور وہ مکہ کے اندر عرب کے اندر پیدا ہوں گے اور وہ ہجرت کر کے یثرب کی طرف جائیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کھجوروں والا شہر ہوگا، اس میں کثرت سے کھجوریں ہوں گی۔ تو وہ پادری فوت ہو گئے، فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ آیا اور وہ بنو کلاب کا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میری ساری بکریاں ساری گائیں لے لیں اور مجھے عرب لے چلیں، یثرب کی طرف لے کر چلیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں وادی القرا میں گیا، وہاں پر انہوں نے مجھے قید کر دیا اور ساری بکریاں اور گائیں بھی لے لی، اور ایک یہودی سے ہمیں بیچ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس یہودی کا غلام بن گیا۔ دیکھیں رئیس کا بیٹا ہے، رئیس تھا، سب کچھ دنیا کی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ کو پانے کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے، سچے مذہب کو پانے کے لیے کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ اپنی زندگی میں کتنے 5 پادری تبدیل کیے اور پھر یثرب کی طرف رخ کیا۔ تو وادی القرا میں ان کو بیچا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں قید ہو گیا، غلام بن گیا۔ تو میرے آقا کا چچا زاد بھائی آیا، تو میرے آقا نے اپنے چچا زاد بھائی کو بیچ دیا، اور وہ مدینے کے اندر تھا۔ میں جب مدینہ اس کا پہلا نام یثرب تھا، وہاں پر پہنچا تو میں نے کھجور کے باغات دیکھے، اور میرے دل میں ایک جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہوئی کہ واہ، یہ تو وہی جگہ ہے جہاں کھجوریں ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کا غلام بن کر کام کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کھجوریں توڑ رہا تھا، اس کا دوست آیا میرے آقا کا، اور آ کر کہا کہ قبا کے اندر اہل عرب میں سے ایک شخص آیا ہے محمد، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تو کھجور کے درخت پر کھڑے ہو کر کھجوریں چن رہا تھا، جب میرے کان میں یہ آواز پڑی، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اس دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں اوپر سے چھلانگ لگائی، نیچے آ کے گرا، اور جا کر میں نے اس سے پوچھا خبر دینے والے سے کون آیا ہے، کون کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ تو میرے مالک نے جب یہ سنا اور مجھے زور سے تھپڑ ماری اور کہا کہ تو ہمارا غلام ہے، تمہیں ان باتوں سے کیا واسطہ، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں میں بڑا غمزدہ ہوا۔ جب مجھے موقع ملا میں وہاں سے نکلا اور اپنے ساتھ چند کھجوریں لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ قبا پر تشریف فرما تھے، تو میں وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی، تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ تو جو آخری پادری تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 3 نشانیاں میں بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ صدقے کا مال خود نہیں کھائے گا، دوسروں کو کھلائے گا۔ دوسری اس نبی کی نشانی یہ ہے جب اس کو ہدیہ دیں گے وہ ہدیہ قبول کرے گا اور خود بھی کھائے گا اور ان کو بھی کھلائے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک جگہ مہر نبوت ہوگی، اور وہ انڈے کبوتر کے انڈے سے بڑی اور مرغی کے انڈے سے چھوٹی، وہاں پر محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہوگی۔
فرماتے ہیں میں وہ کھجوریں لے کر گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں، آپ لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ کی کھجوریں نہیں کھاتا، میں صدقہ نہیں لیتا، نہیں کھاتا، اور وہ صدقہ اللہ کے رسول نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ تو میں دل میں خوش ہو گیا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن پھر آیا اور آ کر کھجوریں دیں اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہدیہ کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور خود کھایا اور اوروں کو بھی کھلایا۔ فرماتے ہیں دوسری نشانی پوری ہو گئی، اب میں تیسری نشانی کو تلاش کر رہا تھا کہ کس طرح تیسری نشانی پوری ہو۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور میں دیکھنے لگ گیا کہ کس طرح میں مہر نبوت دیکھ لوں، اور ایک وجاہت والا آدمی ہو تو اس سے انسان یہ کہے کہ اپنا کرتا ہٹاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا جسم۔ تو وجاہت والے کی ایک ہیبت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس عالم میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان آپ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ دیکھ لو۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کپڑا ہٹایا اور میں نے دیکھا مہر نبوت کو، اور میں نے چوما، گلے لگایا اور رونا شروع کیا، اتنا رونا شروع کیا بچوں کی طرح۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ایران سے آیا، میں نے اتنے پادری کے پاس علم سیکھا، غلام سے غلام بنتا ہوا آیا، اور اس حالت میں یہاں تک آپ تک پہنچا اسلام کی خاطر۔ اللہ کے رسول مجھے اسلام میں داخل کرے، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ تو جو ان کے آقا تھے یہودی تھے اور بہت تکلیف دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ اس سے میری جان چھوڑائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان سے کہیں کہ آپ میرے ساتھ مکاتب والا معاملہ کر لیں۔ مکاتب کسے کہتے ہیں کہ آقا شرط لگا دیتا ہے کہ اتنے میں مجھے پیسے دے دینا، جب وہ پیسے پورے ہو جائیں تو پھر آزاد ہے۔ تو اس نے بہت بڑی شرط رکھی۔ ایک شرط اس نے کہا کہ آپ 300 درخت لگاؤ، جب وہ 300 درخت پھل دینے لگ جائیں کھجور کے تو تم آزاد ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 40 اوقیہ سونا دو گے تو تم آزاد ہو۔ تو اس نے دو بڑی شرطیں رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان تشریف لے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اس نے تو اتنی بڑی شرط رکھ دی ہے کہ ایک درخت کو لگائیں، ایک درخت بھی نہیں 300 درخت، اور وہ بھی جب پھل دینے لگ جائیں، اور اس سے بڑی شرط کہ 40 اوقیہ سونا میں اس کو دوں۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا بنتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا بنتا ہے۔ اب 40 اوقیہ دینا تھا تو 40 کو 40 سے ضرب دیں 1600 درہم کے بقدر سونا دینا، جو لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اب اتنا سونا میں کہاں سے لاؤں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، سلمان آپ پریشان نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، کھجور کے درخت دے دو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کھجوریں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ سلمان جب تک میں نہ ہوں تو کھجوریں نہ لگانا، اور کھجوروں کے لیے گڑھے کھود لینا، اور میں اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کے اندر لگاؤں گا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس گئے اور کہا کس زمین پر کھجوریں لگانی ہیں؟ اس نے کہا یہ فلاں جگہ ہے، یہاں کھجوریں لگانی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑھے کھودتے رہے، جب 300 مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے گڑھے کھود دیے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں مبارک سے ان گڑھوں کے اندر ایک ایک کھجور ڈالتے گئے، پودا لگاتے گئے۔ تو ویسے تو کھجوریں 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، عموماً 5 سال سے زیادہ کھجوریں کا درخت لگایا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، 5-6 سال بعد وہ پھل دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی برکت سے اگلے سال ہی درختوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا اور اپنی لمبائی بھی بڑھا لی۔ یہ میرے اور آپ کے حبیب کا معجزہ تھا۔ اور ایک دفعہ ایک شخص آیا، انڈے کے بقدر سونا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کہاں ہے، ان کو بلاؤ۔ سلمان کو بلایا گیا اور آپ نے وہ چھوٹا سا انڈا سونے کا آپ نے سلمان کو دیا اور فرمایا کہ اپنے آقا کو دے دو اور اس سے کہو کہ اس کو تول لے، یہ 40 اوقیہ کے برابر ہے۔ اب وزن کیا جائے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ اب 40 درہم اور ادھر سے 40 اوقیہ ہیں، اب ان کو ضرب لگائے 1600 درہم کا وزن۔ درہم ایک چھوٹا سا ایک سکہ ہوتا ہے، اب 1600 کتنا وزن ہوگا ان کا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو تول لو، یہ اس کے برابر ہوگا۔ تو وہ آقا کے پاس لے کے آئے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لو، اس کو تول لو، یہ 40 اوقیہ کے برابر ہے۔ تو اس نے کہا یہ چھوٹا سا انڈا ہے اور یہ 40 اوقیہ کے بقدر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلمان نے فرمایا آپ اس کو تول لو۔ جب تولا وہ واقعی 40 اوقیہ کے برابر ہی تھا۔ پھر اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ پھر دوبارہ تولا، کہتا نہیں میں دوبارہ تولتا ہوں۔ دوبارہ تولا، پھر 40 اوقیہ کے برابر۔ پھر تیسری مرتبہ تولا تو تیسری مرتبہ بھی 40 اوقیہ کے بقدر۔ تو کہا ٹھیک ہے اب تم آزاد ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر علم سیکھنا شروع کر دیا اور تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ تو غزوہ خندق آ گئی۔ غزوہ خندق کیا ہے؟ اہل عرب نے، ہمیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں کہ 90 سے زیادہ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ بجائے موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے کے ہم خیر کی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، قرآن کی باتیں سنیں، حدیث کی اور دین کی باتیں سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ہم لغویات میں پڑ جائیں، غلط چیزوں میں پڑ جائیں۔ آج ہم مسلمان تاریخ سے دور ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ریڑھی والی سے جا کر ملے ہمارے تبلیغی ساتھی، تو اس سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ نبی کا بھی نہیں پتا، نبی کا نام بھی نہیں آتا۔ تو میرے عزیزوں، غزوہ خندق کا موقع آیا
اہل عرب مکہ کے مشرک کافر، انہوں نے کہا کہ ہم ایسی ضرب لگائیں مدینہ کے اندر، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو اہل عرب خود بھی آئے اور جتنے بھی ان کے جاننے والے، تعلق والے، ان کی مدد کرنے والے تھے، سب کو بلایا، سارے کافر اکٹھے ہو گئے، اور ادھر مسلمان چند مٹھی کے بقدر اور غربت اور فقر اور فاقہ اور بھوک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ طلب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنے سارے امور مشورے سے طے کرو، اپنا ہر عمل مشورے سے کرو، مشورے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے نیک صالح لوگوں سے، علماء کرام سے، نیک صالح لوگوں سے مشورہ کریں، یہ معاملہ ہے اب کیا کیا جائے، اللہ والے پھر مشورہ بتائیں گے۔ تو اس میں اللہ پاک کی بہت بڑی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک مشورہ، دوسرا استخارہ۔ ایک تو استخارہ آسان طریقہ ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے اور آن لائن استخارہ کرا رہے ہیں، ہم آن لائن استخارہ کرائیں گے فلاں عامل سے، یہ وہ، یہ سارے ٹوپی ڈرامہ ہیں، عامل بھی پیسہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان کو چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان استخارہ سکھایا، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، رات کو سو جاؤ، یہ نہیں کر سکتے 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک دعا اللہ کے رسول نے بتائی، اللہم خرلی واخترلی، اللہم خرلی واخترلی، اے اللہ میرے لیے اس میں خیر جو ہے تو مجھے بتا دے۔ اگر جس کو یہ دعا بھی نہیں آتی تو اللہ سے یہ دل میں دعا کر دے، اے اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں اگر خیر ہے تو مجھے بتا دے، خیر نہیں ہے تو مجھے نہ بتا، خیر ہے تو میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کر لے، اے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو اس بات کو میرے دل میں ڈال دے۔ اگر وہ اللہ پاک دل میں ڈال دے، اگر دل مطمئن ہو جائے تو کر لو۔ لازمی نہیں ہے خواب کا آنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، سایہ دیکھ لیا، آگ دیکھ لی، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو میرے عزیزو، ہم ہر عمل میں مشورہ کریں اور ہر عمل میں استخارہ کریں، اللہ سے استخارہ کرنا، اے اللہ تو غیب کا علم جاننے والا ہے، میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، یہ بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، زمین لے رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، گاڑی لے رہا ہوں، اے اللہ اس میں خیر ہے تو اس کے لیے اس کو میرے لیے مقدر فرما۔ ہر عمل میں ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے انسان کے لیے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، بعض مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ تو حضرت سلمان سے جب پوچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایران کے اندر ایسا کیا کرتے تھے جب ہمیں دشمن کا خطرہ ہوتا تھا، اب مدینہ کے اندر کوئی قلعہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسے قلعے کے اندر چلے جاتے اور تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے، تو ہم خندق کھود لیتے تھے، شہر کے باہر سے خندق کھود لیتے تھے، تھوڑی اس کی لمبائی بھی ہوتی تھی، چوڑائی بھی ہوتی تھی، تاکہ دشمن اگر پار کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اگر گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھی چھلانگ لگانا چاہے تو اس کے اوپر چھلانگ نہ لگا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اور ان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا حکم دیا، حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق مدینہ شہر کے باہر چاروں طرف سے خندق کھودی گئی، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، مہاجرین، انصار اور ان کی جماعتیں بنائی، مہاجرین کی جماعتیں بنائی اور انصار کی جماعتیں بنائی. اور مہاجر کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے، اور انصار کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے. اتنا بڑا لقب دیا کہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھر میں سے، میں اس کو اپنی جماعت میں شامل کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے جسم مبارک پر مٹی کو لاتے رہے، ایک طرف مٹی نکالتے رہے، اس کو اٹھا اٹھا کے رکھتے رہے، لاتے رہے. آپ کا جسم مٹی سے بھر گیا. ایک صحابی آتا ہے اور ان کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ، بھوک کا یہ عالم ہے، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. تو میرے اور آپ کے حبیب نے کتے کو ہٹایا اور فرمایا آپ نے ایک باندھے ہوئے ہیں، میں نے دو باندھے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے حبیب پر بھوک کی وجہ سے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے. دین کی خاطر کتنی بھوک برداشت کر رہے ہیں. اور ایک چٹان آ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان پر ضرب مارتے ہیں، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی. آپ نے فرمایا کدال مجھے دو. آپ نے کدال لی، کدال لے کر زور سے مارا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی. آپ نے فرمایا روم فتح ہو گیا. پھر دوسری چنگاری ماری، دوسری کدال ماری، اس میں سے چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا فارس فتح ہو گیا. اور تیسری ضرب ماری، اس میں سے شعائیں نکلی. آپ نے فرمایا شام فتح ہو گیا. اسی طرح جتنے بڑے بڑے شہر تھے ان کا نام لیا. جو منافقین تھے وہ کہہ رہے تھے بھوک کا تو یہ عالم ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. اور ان کی باتیں سنو، ان کی باتیں سنو. جو سپر پاور ہیں اس زمانے کے، جو سپر پاور تھے، ایران، فارس، ایران اور روم تھا. یہ اس وقت سپر پاور کہلائے جاتے تھے. تو ان کو فتح کرنا ایک دماغ میں بھی نہیں آتا تھا. تو ایمان والے تو ان کا یقین تھا اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. اور اللہ نے واقعی ہو کر دکھایا. روم اور فارس کے بادشاہوں کے تاج صحابہ کرام کے قدموں کے نیچے پڑے ہوئے تھے. ان کا سارا خزانہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں لایا گیا. آنے والوں نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صحیح ثابت ہوا، آپ کا کلام صحیح ثابت ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر جب کافر آئے اور دیکھا اور نقشہ دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم تو لڑنے کے لیے آئے تھے اور یہاں چاروں طرف سے خندق کھودی گئی ہے. اس وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ خندق رکھا گیا. لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں. تو پھر کئی دفعہ کافروں نے کوشش کی کہ ہم اس کو پار کر کے جائیں. صحابہ کرام نے ان پر حملہ کر دیا، وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے ایک رات 21-22 دن تک ان کا محاصرہ رہا. 21 سے 22 دن تک یہ رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا مانگی اور اللہ نے رات کو ایسی ہوا چلائی، ایسی ہوا، اتنی طوفانی ہوا، تیز ہوا چلائی کہ ان کی دیگیں اڑ گئی. اور انہوں نے جو خیمے لگائے ہوئے تھے اور ان کے خیمے اڑ گئے. جو کیلیں ٹھوکی ہوئی تھیں وہ کیلیں اڑ گئیں. اللہ نے ایسی مدد کی تو وہ سارے کے سارے کافر بھاگ گئے اور اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات پیدا کر دی، بھائی چارہ بنا دیا ان کے ساتھ. تو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنے اور حضرت ابو دردہ
اور یہ عراق کے گورنر بنے اور ان کو خط لکھا، اللہ نے مجھے بہت مال اور اولاد سے نواز دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ مال اور اولاد کا ہونا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو، کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ تو علم پر عمل کر رہا ہو، تیرا علم زیادہ ہو۔ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ تو اللہ کو ایسے دیکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے کامیابی کی نشانی۔ تو آپس میں محبت تھی، تو اس لیے ایک دوسرے کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے، ہم اثر تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے کہ یہ لوگ جنت میں کب آئیں گے، جنت ان کی پیاسی ہے کہ یہ لوگ مجھ پر کب آئیں گے، کب میرے اوپر تشریف لائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم ایسے عمل کریں کہ جنت ہماری مشتاق ہو جائے، اللہ سے دعا کرے، اے اللہ یہ تیرے بندے کب آئیں گے، ان کو میری جنت میں بھیج دے، میرے پاس بھیج دے، جنت ہماری مشتاق ہو جائے، ہم ایسے عمل کریں۔ اور جب ان کا موت کا وقت آیا، بڑا عجیب صفت ایمان مفصل، ایمان کا جز ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور فرشتوں پر۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ والے دیکھ لیتے ہیں، فرشتوں کو۔ تو جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت بقیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کا کمرہ پہلی منزل پر تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کے 4 دروازے تھے، آپ نے فرمایا یہ چاروں دروازے کھول دو اور میرے سے ہٹ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس تشریف لے آنا، اور جو میں نے آپ کو مشک دیا تھا، مشک کی تھیلی دی تھی، وہ میرے قریب لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ میرے پاس ایک ایسی مخلوق آنے والی ہے جو خوشبو کو بہت پسند کرتی ہے، فرشتے خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مشک لا کر دی، انہوں نے پیالے کے اندر مشک کو ڈالا اور پانی ڈالا، اور چاروں طرف سے اپنے چارپائی کے ارد گرد پانی کو چھڑک دیا تاکہ خوشبو ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی نے آواز سنی اور جا کر قریب جا کر دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو میرے عزیزو، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو دکھلا دیتا ہے، ان کو فرشتے بھی دکھلا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ صحابہ والے جذبے، وہ صحابہ والی قربانیاں، وہ صحابہ والی محبت اللہ سے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔